ایک روایت میں ہے بنی اسرائیل کی ایک عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہا ہے اے اللہ کے نبی مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے اور میں نے توبہ بھی کر لی ہے، آپ پروردگار عالم کے حضور دعا فرمائے کہ وہ میرے گناہ کو معاف فرما دے اور میری توبہ قبول فرما لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو نے کون سا گناہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگی میں نے زنا کا ارتکاب کیا تھا اور پھر مجھے حمل ہوا اور پھر جو بچہ پیدا ہوا میں نے اسے بھی قتل کر دیا۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے اے بدبخت نکل جا، کہیں تیری نحوست کے باعث آسمان سے آگ نہ برسے اور ہمیں جلا نہ دے۔ وہ عورت ٹوٹے دل کے ساتھ وہاں سے چل پڑی۔ تب جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا اے اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو نے گناہ سے توبہ کرنے والی کو کیوں واپس کر دیا ہے؟ تو نے اس کو کیوں واپس بھیج دیا ہے؟ اس نے تو توبہ کر لی تھی، کیا تو نے اس سے بھی زیادہ برا شخص نہیں دیکھا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے جبریل اس عورت سے برا شخص بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا ہاں ہو سکتا ہے، اس سے بھی برا شخص وہ ہے جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی۔ اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے، جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ اس ایسی عورت سے برا شخص وہ ہے جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی۔ ایک شخص نے اپنی مردہ بہن کو دفن کیا تو اس کی تھیلی بے خیالی میں قبر میں رہ گئی، اس کی کوئی قیمتی چیز کہہ لو کہ اس قبر میں رہ گئی۔ جب سب لوگ اسے دفن کر کے چلے گئے اسے اپنی تھیلی یاد آئی، اسے اپنی وہ چیز یاد آئی، چنانچہ وہ شخص لوگوں کے چلے جانے کے بعد بہن کی قبر پر پہنچا اور اسے کھودا تاکہ وہ اپنی وہ چیز نکال لے۔ اس نے دیکھا کہ اس کی قبر میں آگ بھڑک رہی ہے، اس کی قبر میں آگ جل رہی ہے، آگ کے شعلے اٹھ رہے ہیں۔ اس نے قبر میں جلدی جلدی مٹی ڈالی اور انتہائی غمگین ہوا، ماں کے پاس آیا اور پوچھا کہ ماں بتاؤ کہ میری بہن کیا کرتی تھی، کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری بہن کو قبر کے عذاب میں مبتلا کر دیا؟ ماں نے کہا یہ بات تم مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں خود دیکھ کے آیا ہوں۔ اس نے اپنی ساری تفصیل بتائی کہ میں نے بہن کی قبر میں سے آگ کے شعلے بھڑک رہے ہوئے دیکھے۔ یہ سن کر اس کی ماں نے رونا شروع کر دیا اور کہا تیری بہن نماز پڑھنے میں بہت سستی سے کام لیتی تھی اور نمازوں کو ان کے اوقات سے گزر جانے کے بعد پڑھا کرتی تھی۔ ذرا غور کیجئے، جو نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنے کی بجائے تاخیر کر کے پڑھتے ہیں یہ تو ان کا حال ہے، اور ان کا کیا حال ہوگا جو بالکل نماز پڑھتے ہی نہیں۔ یا اللہ ہم تجھ سے نمازوں کو وقت پر ادا کرنے اور پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہم تجھ سے وقت پر نماز پڑھنے کی توفیق مانگتے ہیں۔ بے شک یا اللہ تو رؤوف الرحیم ہے، غفور الرحیم ہے، ہم سب